اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، پروگرام نور قرآن و حدیث کے ساتھ ایلیٹ نیوز سے آپ کا میزبان قاری محمد لطیف انجم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے بنی نوع اس انسانیت کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ان کی اصلاح اور ہدایت کا اہتمام بھی فرمایا، تاکہ حضرت انسان کو اپنی تخلیق کا مقصد پتہ چلے، اور انسانوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ رب العالمین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے، ہر نبی نے جو پیغام دیا، سب سے پہلا پیغام جو تھا وہ لا الہ الا اللہ کا پیغام تھا، یعنی توحید کا پیغام دیا۔ ہر نبی نے آتے ہی اپنی قوم، اپنی امت کے لیے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کے یکتا ہونے کا اعلان کیا، اور ہر نبی نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین پاک ہے، اللہ رب العالمین بے مثل ہے، وہ یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی اس کی صفات یا اس کی ذات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ہر نبی نے آتے ہی اپنی قوم کو، اپنی رعایا کو، اپنی امت کو یہی درس دیا کہ نہ اللہ رب العالمین کی رشتہ داریاں ہیں اور نہ ہی اللہ رب العالمین کا کوئی رشتہ ہے۔ وہ علیم ہے، خبیر ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ قادر ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی وہی ہے اور انسانوں کے گناہوں کو بخشنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی لارائب کتاب کے اندر بھی اسی بات کا اظہار بھی فرمایا کہ وہ تمہارا رب ہے کہ جو حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا خالق بھی ہے، لوح کرسی بھی اسی کی دست قدرت میں ہے، انسانوں کو پیدا کرنا اور انسانوں کی موت اسی کے دست قدرت میں ہے۔ تو ہر انسان کو آنے والی جو نبی تھے، انہوں نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو یہی درس دیا کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی درس دیا کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے۔ آج اسی موضوع پر ہم مفتی صاحب سے یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ عقیدہ توحید کیا ہے، جو انبیاء کرام علیہم السلام نے آتے ہی اپنی قوم کو، اپنی امت کو یہ درس دیا، جنہوں نے آتے ہی اپنی قوم کو جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ کا درس دیا۔ تو ہم مفتی صاحب سے یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ توحید اصل میں ہے کیا۔ تو آج ہمارے ساتھ وطن عزیز کے عظیم اسکالر، مذہبی اسکالر، میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا مفتی خالد مقصود نورانی صاحب ہے۔ میں مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی بخیر۔ الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ عقیدہ توحید کیا ہے، اور انشاءاللہ پروگرام کے آخر پہ وطن عزیز کے نامور ثنا خواں محمد ندیم قادری صاحب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ نعت بھی پیش کریں گے۔ تو پروگرام کا آغاز میں مفتی صاحب سے آپ کی خدمت میں پہلا سوال یہ عرض کروں گا کہ مفتی صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ عقیدہ کیا ہے اور اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ محترم محمد عبداللطیف انجم صاحب، آپ نے سوال کیا کہ عقیدہ کے کیا معنی ہے۔ جی تو سماعت کر لیجئے۔ عقیدہ عقد سے ہے اور اس کے معنی ہے گرہ، گرہ لگانا، گانٹھ لگانا۔ جی جی آپ کے یا میرے ذہن میں جو بات راسخ ہے
اب عقیدہ کی تعریف سن لیجئے۔ آپ کے یا میرے ذہن میں جو بات مضبوط ہے، جو پختگی اختیار کر گئی ہے اللہ کی ذات سے متعلق یا نبوت سے متعلق یا ملائکہ سے متعلق یا قیامت سے متعلق یا قرآن سے متعلق یا کتب سماویہ سے متعلق، ذہن میں جو بات راسخ ہے اس کی جانب مخالف مغلوب ہو، یہ ہے عقیدہ کی ڈیفینیشن۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ عقدن سے ہے، عقدن کے معنی گرا لگانا، گانٹھ لگانا، اور عقیدہ کی تعریف کیا ہے؟ ذہن میں جو بات راسخ ہے، ذہن میں جو بات مضبوط ہے اس کی جانب مخالف مغلوب ہو۔ مثلا میرے اور آپ کے ذہن میں ہے اللہ ایک ہے، اللہ احد، اس کی جانب مخالف کیا ہے؟ اس کی جانب مخالف یہ ہے کہ معاذ اللہ اللہ دو ہو سکتے ہیں، ایسا قطعاً نہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات راسخ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمارا ذہن ہی ادھر نہیں جائے گا۔ جانب مخالف مغلوب ہے، کیا ہے؟ جانب مخالف مغلوب ہے۔ تو عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ رب کائنات جہت سے، مکان سے، حرکت سے، سکون سے، کھانے سے، پینے سے، چلنے سے، بیٹھنے سے، جسم سے، مکان سے، اولاد سے، محتاجی سے، سونے سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، متخذ صاحبہ ولا ولدا، نہ اس کی بیوی نہ اس کی اولاد۔ اور اللہ رب کائنات ظلم کرنے سے پاک ہے، محتاجی سے پاک ہے، نیند کرنے سے پاک ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رب کائنات ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ رب کائنات لوگوں پر ذرہ برابر کچھ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب کائنات ظلم سے پاک ہے، اللہ رب کائنات اولاد سے پاک ہے، محتاجی سے پاک ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ ہم سارے اس کے فقیر ہیں، ہم سارے محتاج ہیں، متقی بھی محتاج ہیں، علماء بھی محتاج ہیں، ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ نظام چلانے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں، رزق پہنچانے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس نے اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی بڑا رزق عطا کرنے والا اور قوت والا اور قدرت والا ہے۔ اور اللہ رب کائنات حی ہے، قیوم ہے، هو الحی القیوم، اللہ رب کائنات جل جلالہ جانتا ہے جو ہمارے سینوں میں ہے، جانتا ہے جو زمین و آسمان میں ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعلم ما فی البر والبحر، اور وہ جانتا ہے جو تری میں ہے اور جو خشکی میں ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے صفات ہمیں ساری گنوائی ہیں، ان کے بارے میں عقیدہ راسخ کر لینا، اپنے ذہن میں پختہ یقین کر لینا، اسی کا نام عقیدہ ہے۔ عقیدہ عقدن سے ہے، عقدن سے۔ لغوی معنی اس کے عقدن سے، عقدن کے معنی گرا لگانا، گانٹھ باندھنا۔ اور عقیدہ کی تعریف کیا ہے؟ ذہن میں جو بات راسخ ہو، اس کی جانب مخالف مغلوب ہو۔ اٹل نظریات کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اٹل نظریات کس کو؟ اٹل نظریات کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، اللہ رحم کرنے والا، اللہ پیدا کرنے والا، اللہ موت دینے والا، اللہ عزت دینے والا، اللہ ملک بادشاہت دینے والا، اللہ زمین و آسمان کا بنانے والا، اللہ ہی بخشش کرنے والا، اللہ ہی مہلت دینے والا، اللہ ہی نظام چلانے والا، قدرت بھی اس کی، بادشاہت بھی اس کی، حاکمیت بھی اس کی، حاکم بھی وہ، والی بھی وہ، وارث بھی وہ۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔
هو الحی القیوم، اور وہ حی ہے اور قیوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوقات کو، سب جہانوں کو قائم رکھنے والا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ جو ہے وہ جی، کون سی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے حیات ہے، قدرت ہے، هو الحی القیوم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جی اور سننا ہے، دیکھنا ہے، هو السمیع البصیر، اور علم ہے، اور ارادہ ہے، اور کلام ہے۔ یہ اللہ کی ذاتی وکلم صفات ہیں۔ اللہ، جی، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، ان اللہ یحکم ما یرید۔ اللہ تبارک و تعالی جو ارادہ فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے۔ حکم فرماتا ہے، یہ اللہ کی ذاتی صفات ہیں۔ جی، اچھا اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یا اللہ رب العالمین کے بارے میں لفظ اللہ میاں استعمال کرتے ہیں۔ ایسا کہنا کیسا ہے کہ اللہ میاں کہنا، یہ لفظ کیسا ہے یہ؟ میاں جو ہے لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میاں کے اور بھی معنی ہیں۔ اللہ عز و جل کہنا چاہیے، اللہ رب کائنات کی صفات ذکر کرنی چاہیے، لیکن لفظ میاں جو ہے وہ ذکر نہیں کرنا چاہیے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ ناپسندیدہ جی، ہے۔ ویسے تو دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ہے، شک، وہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، جی، لیکن کیا اللہ کے لیے لفظ سخی استعمال کر سکتے ہیں ہم؟ سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے اوروں کو بھی کھلائے۔ جی، سخی کون ہے؟ جو خود بھی کھائے اور اوروں کو بھی کھلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے سے کھانے پاک سے ہے، پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان پینے سے اللہ۔ پاک ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ کو جواد کہیں گے، جواد وہ جو خود نہ کھائے اوروں کو کھلائے۔ اوروں کو کھلائے، سبحان اللہ، کیا بات۔ اللہ کے لیے جواد کا لفظ استعمال کریں گے۔ اچھا یہ جو اللہ کے لیے اکثر یہ آج کل کے جو ہمارے نعت خواں حضرات ہیں وہ اللہ کے لیے لفظ جو ہے وہ عاشق کا لفظ بولتے ہیں۔ جی نہیں، یہ یہ لفظ بولنا اللہ کے کیا؟ شائن شان لفظ نہیں ہے عاشق، یہ محال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ نہیں بولنا، قطعاً نہیں بولنا۔ نہیں بولنا جی چاہیے۔ نہیں بولنا۔ اچھا بعض ہم دیکھا کہ سلسلہ طریقت میں بعض جو ایسے سلاسل ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ لے کے جاتے ہیں، اگر کوئی بیعت ہونے کے لیے گیا ہے لوگ تو وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ پیر صاحب یا وہ پیر کے جو خلفاء ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آئے ہم آپ کو وہ فلاں پیر صاحب کے پاس لے کے چلتے ہیں، وہ آپ کو ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ تو یہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں ایسے لے جا سکتا ہے کوئی؟ بہت بڑا دعویٰ ہے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے، جی، جو ان کو، نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان کو اپنے حال پہ بھی مہربانی کرنی چاہیے، اور عوام کے حال پہ بھی مہربانی کرنی چاہیے۔ وہ تو جہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کا دیدار آپ کو جاگتی آنکھوں سے کرواتے ہیں۔ ان کو اپنے حال پہ بھی مہربانی کرنی چاہیے، لوگوں کے حال پہ بھی مہربانی کرنی چاہیے۔ اس جہان میں، یہ کون سا جہان ہے؟ عالم دنیا۔ عالم دنیا۔ عالم دنیا میں حالت بیداری میں سر کی آنکھوں سے دیدار الہی ولی کے لیے، عالم کے لیے، صوفی کے لیے ناممکن ہے۔ خواب میں کئی ایک صوفیاء اور صلحاء اور اولیاء نے اللہ رب کائنات کا دیدار کیا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب کائنات کا دیدار سر کی آنکھوں سے کیا، سبحان اللہ، اور کسی کو یہ اعزاز حاصل نہ ہوا۔ ہاں، قیامت میں اللہ عز و جل کا دیدار ہوگا، لیکن کسی گروہ کا یا جماعت کا یا جتھے کا یہ کہنا کہ آؤ ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں دیدار الہی کروائیں گے 7 دنوں میں یا 10 دنوں میں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور بلا دلیل ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور بلا دلیل ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ رب کائنات کا فرمان، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ ابھی آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ توہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ذرا تھوڑی سی یہ وضاحت فرما دیں
کہ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا جاگتی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے جو ہے وہ دیدار کیا ہے؟ جی، معراج پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ کے جلوے دیکھے. تو ماننے والے کے لیے تو ایک آیت یا ایک حدیث ہی کافی ہے، اور جو نہ مانے اس کو آپ 20 دلائل پیش کرو وہ نہیں مانے گا. صحیح بھی. جی اچھا، یہ مفتی صاحب پروگرام کا چونکہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، جی تو آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آخرت میں اللہ رب العالمین کا ہر مسلمان کو دیدار ہوگا، یا ہر خاص و عام کے لیے یہ ہوگا اللہ رب العالمین کا دیدار؟ جی، اس میں علماء کرام کی ایک تحریر میری نظر سے گزری جی کہ اختلاف ہے کہ آیا عورتوں کو دیدار الہی ہوگا یا نہیں. جی، کن کو؟ عورتوں کو. عورتوں کو. اس میں اختلاف ہے. تو مسلمان جو جنت جائیں گے ان کے لیے سب سے بڑی نعمت دیدار الہی، دیدار الہی. بلکہ سب سے خوش نصیب وہ شخص ہوگا جو صبح و شام اللہ کے جلوے دیکھے گا. سبحان اللہ. صبح صبح و شام. تو بالکل جنت میں دیدار الہی ہوگا. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی جہد سے، جسم سے، مکان سے اور حرکت سے اور سکون سے پاک ہے. وہ کیسے ہوگا؟ جب ہوگا تو پھر دیکھ لیا جائے گا. سب کے لیے ہوگا. جی جی، اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پر تجلی فرمائے گا. جی جی، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پر تجلی فرمائے گا. جی. اچھا مفتی صاحب، آخر میں آپ کوئی ایک پیغام ہماری قوم کے لیے کہ عقیدہ توحید پر کس طریقے سے ہمیں جو ہے جی وہ بالکل، عمل میں کرنا عرض چاہیے؟ کرتا ہوں بوڑھوں کو بھی، جوانوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، طاقتوروں کو بھی، کمزوروں کو بھی، حاکموں کو بھی، رعایا کو بھی، بیماروں کو بھی، تندرستوں کو بھی، قوی لوگوں کو بھی، بے روزگاروں کو بھی، روزگار والوں کو بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ پختہ توکل رکھیں. زندگی کے ہر معاملے میں اس ذات گرامی پر اور ذات والا شان پر پختہ توکل رکھیں. بھائی کو بھائی پہ توکل ہے، ہمیں اپنے دوستوں پہ توکل ہے، مال پہ توکل ہے. جو رب تعالیٰ پہ توکل ہونا چاہیے ایک مسلمان کو، وہ توکل کمزور پڑ گیا ہے. توکل کیا ہے؟ اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا. تو توکل کے اعتبار سے، رب تعالیٰ کی ذات پہ توکل کے اعتبار سے کمزوری ہے. پھر وہ سننے والا، جاننے والا، معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا، عطا کرنے والا، خزانوں کا مالک ہے. ماں کے پیٹ میں اس نے روزی عطا فرمائی، سب کو روزی عطا کرنے والا اور معاف کرنے والا. غافر ذنب و قابل التوب، گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، یہ بھی میرا پیغام ہے. اس کے احکامات مانے جائیں، یہ بھی پیغام ہے. اور اللہ رب کائنات جل جلالہ کی عظمت اور جلال کو پیش نظر رکھا جائے. کوئی حاجت ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں، اس کے نیک بندوں کا وسیلہ دے کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کی بارگاہ میں بے روزگار بھی فریاد کرے، بیمار بھی فریاد کرے، تنگ دست بھی فریاد کرے. اللہ رب کائنات کا کوئی شریک نہیں، لا شریک اللہ، ولا یشرک فی حکمہ احدا. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ افعال میں شریک ہے، نہ اسماء میں شریک ہے، نہ احکام میں شریک ہے. وہ شریکوں سے پاک ہے، وہ محتاجی سے پاک ہے. سبحان اللہ رب کائنات سب کا پالنے والا، جسے چاہے بادشاہت دے، بے شک. جسے چاہے عزت دے، بے شک. جسے چاہے کمزور کر دے، بے شک. جسے چاہے عروج دے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اولاد بھی دینے والا اللہ، روزی بھی دینے والا اللہ، عزت بھی دینے والا اللہ، اور برکات دینے والا بھی اللہ، بخشش کرنے والا بھی اللہ، رحم کرنے والا بھی اللہ. اللہ رب کائنات ہم پہ رحم و کرم فرمائے، آمین. اور اللہ رب کائنات اپنا قرب عطا فرمائے، معرفت عطا فرمائے، آمین. اور اللہ رب کائنات اپنی محبت عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک آپ کی آمد کا بہت شکریہ.
ناظرین اکرام، آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی اچھے طریقے سے قرآن و حدیث سے ہمیں مفتی صاحب نے عقیدہ توحید کے بارے میں جو ہے وہ درس بھی دیا، ہمیں پڑھایا، ہمیں سکھایا. تو مفتی صاحب کی ساری گفتگو سننے کے بعد، چونکہ جو مفتی صاحب نے باتیں کی ہیں وہ میرے جیسا طالب علم تو نہیں کر سکتا، لیکن آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اسی کو وحدہ لا شریک مانا جائے اور اسی کو اپنا معبود برحق جو ہے وہ مانا جائے. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پروگرام کے آخر پہ وطن عزیز کے ہمارے عظیم نعت خواں محمد ندیم قادری صاحب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت بھی پیش کریں گے. اس دعا، اس یقین، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. اللہ رب العالمین ہماری، ہم سب کی، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. گزر ہو جائے میرا بھی اگر طے باقی گلیوں میں، گزر ہو جائے میرا بھی اگر طے باقی گلیوں میں، میں ساری عمر کر دوں بسر طے باقی گلیوں میں، میں ساری عمر کر دوں بسر طے باقی گلیوں میں. ہوائیں رحمت حق کی وہاں چلتی ہیں روز و شب، ہوائیں رحمت حق کی وہاں چلتی ہیں روز و شب، برستا نور ہے شام و سحر طے باقی گلیوں میں، برستا نور ہے شام و سحر طے باقی گلیوں میں.